زینت بیگم، علیزے بی بی بھاگ گئی ہیں۔ پوری حویلی میں نہیں مل رہی۔ میں ایک ایک کمرہ دیکھ چکی ہوں۔ بیسمنٹ بھی دیکھ آئی ہوں۔ چھت پر بھی میں نے نظر دوڑا لی ہے۔ ڈرائیور سے پوچھا ہے تو وہ بول رہا ہے کہ وہ آ چکی ہیں۔ پارلر وہ جب گیا تھا تب اس کو یہی بول کر روانہ کیا گیا تھا کہ وہ تو نکل چکی ہیں اور انہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایسے محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مہمانوں کے چہرے ایک دم رنگ بدل گئے۔ ہنسی مذاق کی جگہ سنسنی نے لے لی۔ پورا ماحول جیسے سناٹے کی زد میں آ چکا تھا۔ آج اس کی شادی تھی۔ باراتی بھی ساتھ کھڑے تھے اور ملازمہ کی بات سن کر سب کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ زینت بیگم جو ابھی مسکراہٹوں میں گری ہوئی تھی ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور تیز قدموں سے ملازمہ کی طرف بڑھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرو۔ انہوں نے ملازمہ کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ ہال میں گونج گئی۔ شوکت صاحب بھی اپنی نشست سے اٹھے۔ ان کے چہرے پر حیرت، شرمندگی اور غصہ بیک وقت نمایاں ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے داماد کے والد رئیس احمد صاحب کی طرف دیکھا۔ رئیس صاحب پلیز گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں فوراً پتہ کرواتا ہوں۔ ملازمہ نے صحیح طرح سے دیکھا نہیں ہوگا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اپنی بیوی کی طرف بڑھے تھے۔ دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنے مہمان کے درمیان ایسی بات ان کی عزت کو خاک کر سکتی تھی، لیکن رئیس احمد صاحب کے چہرے پر عجیب سا تناؤ تھا۔ انہوں نے نظریں چرائی مگر مہمانوں کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ساری خوشیاں لمحہ بھر میں فضا سے کھو گئی۔ خواتین کی سرگوشیاں، مردوں کی الجھن بھرے چہرے، سب کچھ ایک بدصورتی کا عکس پیش کرنے لگا۔ فوراً ہی گھر کے سارے ملازمین حرکت میں آ گئے۔ کوئی چھت کی طرف دوڑا، کوئی باغیچے کی سمت، کوئی مہمانوں کے کمروں میں جھانکنے لگا۔ ہر مقام، ہر کمرہ، ہر کونا چھان مارا گیا، لیکن علیزے جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ زینت بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ نہیں، میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ علیزے کہیں گئی نہیں، وہ اندر ہی ہوگی۔ ان کے الفاظ جیسے خود کو جھٹلانے کی کوشش ہو۔ وہ تو اس شادی سے بے حد خوش تھی، مطمئن تھی وہ نہیں کر سکتی ایسا۔ وہ خود کو ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل اندر ہی اندر پریشان ہو رہا تھا۔ ان کی بیٹی ایک پڑھی لکھی پروفیسر تھی، بھلا ایسے کیسے وہ اتنا بڑا قدم آخری موقع پر اٹھا سکتی تھی؟ کیا اسے ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر وہ بھاگ گئی تو اس کی چھوٹی بہن کی شخصیت کتنی متاثر ہوگی؟ شوکت صاحب خاموشی سے اپنے موبائل پر نمبر ملانے لگے مگر بار بار کال بن جا رہی تھی۔ پوری حویلی میں اب صرف بے یقینی، شرمندگی اور خوف کی گہری لہر تھی۔ علیزے کا یوں غائب ہو جانا صرف ایک لڑکی کا فرار نہیں تھا بلکہ ایک خاندان کی عزت کا سوال بن چکا تھا۔ پورے خاندان میں شوکت صاحب کی بیٹی کا چرچا تھا۔ علیزے سکندر کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک کالج کی پروفیسر تھی۔ سب اس کو عزت دیتے تھے۔ فیملی گیدرنگ ہو یا پھر کوئی گھرانہ، ہر شخص اپنا رشتہ علیزے سے جوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود اپنے لیے یہ شخص منتخب کیا تھا۔ مگر اب جیسے سب کچھ ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ شوکت صاحب کی شخصیت بہت بری طرح متاثر ہو گئی تھی۔ لوگوں کی عجیب عجیب باتیں ان کے کان میں آ رہی تھی جیسے وہ بہت مشکل سے ضبط کر رہے تھے۔ دل میں ہولے ہولے درد ہونا بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہ زیر لب بولے تھے، پلیز علیزے لوٹ آؤ، کیوں اپنے باپ کو رسوا کر رہی ہو؟ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد جیسے پوری حویلی میں بھونچال آ گیا ہو۔ باراتی جو ابھی تک بے یقینی میں خاموش بیٹھے تھے اب سرگوشیوں سے نکل کر کھلے لفظوں میں بات کرنے لگے۔ شور بڑھتا جا رہا تھا۔ سب کی نظریں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھی، کوئی حیرت سے، کوئی طنز سے اور کوئی شرمندگی سے نظریں چرا رہا تھا۔ اچانک دلہن کی ہونے والی ساس کھڑی ہوئی۔ ان کے چہرے پر غصے کی شدت سے لالیاں ابھر آئی تھی۔ آواز میں طوفان بھرا ہوا تھا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے شوکت صاحب؟ پوری برادری میں ہماری ناک کٹوا دی آپ کی بیٹی نے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ایسی حرکتیں ہمارے خاندان کی عورتیں نہیں کرتی۔ ان کی باتوں میں زہر گھلا ہوا تھا، جیسے سارا غصہ ایک ہی وار میں نکال دینا چاہتی ہوں۔ کتنی دیر سے وہ خاموش بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ لڑکی آ جائے۔ ان کی بیٹے کی شادی تھی، جتنی عزت لڑکی والوں کی خراب ہونی تھی اتنی ہی عزت ان کی بھی خراب ہوتی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، ان کے بیٹے کو پھر رشتہ نہیں ملتا کہ عین موقع پر لڑکی بھاگی۔ یہ باتیں سوچ کر ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ غصے سے برس پڑی تھی۔ زینت بیگم بے بس سی ان کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ شوکت صاحب گھبراہٹ میں کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ اٹھا کر نرمی سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی، بھابی جی پلیز تھوڑا تحمل کریں، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، علیزے شاید پارلر گئی ہو، آخری وقت میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی، ہم پتہ کرواتے ہیں، پلیز سب لوگ بیٹھ جائیں۔ پارلر والے بھی ابھی ٹھیک طرح سے نہیں بتا رہے، میں پولیس کمپلین کرتا ہوں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ دبے دبے لہجے میں ان کو قائل کرنا چاہتے تھے، آخر کو ان کی بھی بیٹی تھی، ان کی بھی عزت کا سوال تھا۔ اگر ان لوگوں کی عزت خراب ہو رہی تھی تو ان کی عزت پر بھی کوئی پھول نہیں چڑھا رہا تھا، لیکن اب کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
कुछ ख्वातीन ने अपनी बच्चियों को बाजू से थाम कर खड़ा कर लिया। मर्दों ने हौले हौले सर हिलाना शुरू कर दिया। पॉलर गई है, अब निकाह होने वाला है। किसी मर्द की आवाज़ तंजिया आवाज़ में बुलंद हुई। ये सब बहाने हैं, साफ बात करें शौकत साहब, बेटी आपकी है, शर्मिंदगी हमें क्यों मिले। दूसरी तरफ कुछ लोग गुस्से से बड़बड़ाते हुए उठने लगे। कुछ ख्वातीन ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और बच्चियों को संभालते हुए जाने की तैयारी करने लगी। एक बाहरी बदन औरत ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ऐसा तमाशा पहले कभी नहीं देखा। लड़की भाग गई शादी वाले दिन और इल्ज़ाम दिया जा रहा है पॉलर को। अरे बहन, तुम्हारी बेटी का किरदार ही ठीक नहीं था। पहले बताती कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की भी ऐसा गुल खिला सकती है। जीनत बेगम को देखकर वो तंजिया बोली थी। पास खड़ी आयशा ने जब से अपनी माँ का हाथ थामा था। इसकी बहन इसकी आइडियल थी। हर वक्त हर किसी के सामने वो बहुत पुरजोश अंदाज में बताती थी कि वो अलीज़े की बहन है, और आज इसी बहन ने सबके दरमियान इनका जीना महाल कर दिया था। शौकत साहब पसीने में शराबूर, चेहरे पर बेबसी और शर्मिंदगी लिए सबको रोकते रह गए। प्लीज़ प्लीज़ 2 मिनट दें, अलीज़े मिल जाएगी। मेरी बात का यकीन करें, इस तरह बारात लेकर वापस ना जाएं, मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। खुदा के लिए ठहर जाएं, अल्लाह का वास्ता। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो बारातियों के पाँव पकड़ लें, मगर अब सब कुछ रेत की मानद फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। बाराती किसी सूरत रुकने की मूड में नहीं थे। सब एक एक करके हवेली से बाहर जाने लगे। एक शोर, एक हंगामा, एक तूफान पीछे छोड़ गए, और एक ऐसी बदनामी पीछे छोड़ गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ रसवाई अब एक लड़की की ही होनी थी। शौकत साहब अपना दिल थाम कर वहीं सोफे पर बैठ गए, जैसे किसी ने ज़मीन से बांध दिया हो। इनकी सांस उखड़ने लगी। जीनत बेगम तेज़ी से इनके पास आई, पानी का गिलास थमाया, मगर इनकी निगाहें कहीं खो चुकी थी। इसी असना में मुलाजम दौड़ता हुआ आया। साईं जी, पूरी हवेली छान ली, अलीज़े बीबी कहीं नहीं मिली। ये आखिरी कारी ज़रब थी जो इन दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत अजियतनाक थी। जीनत बेगम ने आसमान की तरफ देखते हुए सर थाम लिया। या अल्लाह, ये कैसा दिन दिखाया तूने। शोर ख़त्म हो चुका था, मगर जो तूफ़ान दिलों में आ चुका था वो तबाही फैलाने को तैयार था। वक़्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात के 12 बज चुके थे। पूरे आसमान पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के आंगन में अब सिर्फ हवा की साई साई बाकी रह गई थी। मेहमानों का शोर, हंसी, कह के सब हवा हो चुके थे। अब सिर्फ खाली कुर्सियाँ, बिखरे हुए फूल और दिल को चीर देने वाली खामोशी रह गई थी। हवेली के लाउंज में मध्यम रोशनी जल रही थी। दीवार पर लगा घड़ियाल हर सेकंड पर खामोशी को मजीद गहरा कर रहा था। शौकत साहब सोफे पर बैठे, दोनों हाथों से अपना सर थामे, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ इनके कंधों पर आ गया हो। आंखों के कोने भीगे हुए थे और चेहरा बेबसी की एक अजीब तस्वीर बन चुका था। जीनत बेगम इनके साथ ही बैठी थी, चेहरे पर दो गुस्सा और शर्मिंदगी की मिली जुली झलक। चंद करीबी रिश्तेदार अब भी वहाँ मौजूद थे, जो किसी तसल्ली की बजाय मुख्त खामोश तमाशाई बने बैठे थे, ताकि कोई बात मिल सके और इसे ख़ानदान में फैला सकें। शौकत साहब ने एकदम सर उठाया और जीनत बेगम की तरफ पलट कर देखा। आवाज़ बुलंद हो चुकी थी, जैसे अंदर का सारा लावा बाहर आ गया हो। कहाँ है तुम्हारी बेटी? कुछ इल्म है तुम्हें? जीनत, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। लोग क्या क्या कह कर गए हैं। सब थू थू कर रहे थे हम पर। इनके आंसू अब बेकाबू हो चुके थे। आवाज़ में लर्जिश और दिल में शदीद कर्ब था। कब तक वो चुप लगा कर रखते? आखिर को इंसान थे। रद्द अमल तो उन्होंने देना ही था। जीनत बेगम ने भी आंखें पोंछी, मगर गुस्से से बोल उठी, मैंने तो कहा था वक़्त पर शादी कर दे, मगर नहीं, आपको तो इसकी तालीम की फ़िक्र थी। ये लीजिए नतीजा, सही चांद चढ़ाया है आपकी लाडली ने। अगर मैंने छूट दी है तो तुम तरबियत कर देती। ये तरबियत की है तुमने? माँ के हाथ में होती है औलाद की तरबियत। मैंने तो कभी बेटियों से लाड नहीं किया, तुम ही दिन रात इसके आगे पीछे बिछती रही। शौकत साहब का चेहरा लाल हो गया था, हाथ कांप रहे थे। एक लम्हे एक मासूम सी आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी। इनकी छोटी बेटी सोफ़े के किनारे सिमटी बैठी, आंखों में आंसू लिए बोली, प्लीज़ अम्मी अब्बू, आप दोनों चुप हो जाएं। आपस में ही अगर हम लड़ेंगे तो आप ही को कौन ढूंढेगा? वो जहाँ भी हो अकेली है, डरी हुई होगी। हम इसके साथ क्या हुआ है ये जाने बगैर इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शौकत साहब ने बेबसी से इसे देखा, जैसे इसकी बात दिल पर लगी हो, फिर सर झुका लिया। क्या तलाश करें अब? सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इज़्ज़त, रिश्ता, भरोसा, सब कुछ। इनकी आवाज़ भराई हुई थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर दीवार पर जैसे तमाशाई बनकर इस हवेली की जिल्लत की गवाही लिखी गई हो। हवा भी अब अंदर सिसक रही थी। दिल बोझल हो चुके थे और उम्मीद वो तो कहीं बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ से उम्मीद छोड़ी जाती है वहीं से रब्बुल आलमीन मदद के रास्ते हमवार कर देता है। वक़्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था, लेकिन अलीज़े का कोई अता पता नहीं था। रात का चौथा पहर था। सारी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। वक़्त जैसे थम सा गया हो। हर कमरे, हर दीवार, हर दर दीवार पर वीरानी नाच रही थी। लॉन्च की मदम रोशनी अब थकन से झुकने लगी थी। सब लोग अपनी जगह खामोश बैठे थे। सदमे ने किसी को सोने ना दिया था। दिलों में बस एक ही दुआ थी, अलीज़े खैरियत से हो, वापस आ जाए।
ایک دو بار زینت بیگم نے شوکت صاحب کو تاکید کی تھی کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ان کی بیٹی کا کچھ پتہ نہیں تھا، ایسے کیسے وہ سو جاتے، ان کا ضمیر ہی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا اور تقریباً کچھ لمحے بعد قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ دروازے کی ہلکی سی آواز ابھری، جیسے کسی نے بہت آہستگی سے اسے کھولا ہو۔ سب کی نگاہیں ایک ساتھ مرکزی دروازے کی طرف اٹھی اور پھر سانسیں جیسے رک گئیں۔ جو منظر ان آنکھوں کے سامنے تھا وہ جان نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ دروازے پر علیزے کھڑی تھی، بکھرے بال، چہرے پر گرد و غبار، آنکھوں میں عجیب سی ویرانی، ہونٹ خشک، پاؤں ننگے، لباس کا حال بھی ایسا جیسے کئی کانٹے چبھے ہوں۔ وہ نہایت سست قدموں سے اندر آ رہی تھی، اس کا وجود جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہو، جیسے ہر احساس اس کے اندر سے چھن چکا ہو۔ آنکھوں میں ویرانی، چہرے پر اداسی، سے دیکھ کر بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ شوکت صاحب اور زینت بیگم کی سانسیں جیسے تھم گئی تھی۔ تمام مہمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے علیزے کا برباد ہوا وجود دیکھ رہے تھے۔ علیزے! زینت بیگم کی آواز کپکپائی، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ہو۔ جیسے ہی وہ تھوڑا اور قریب آئی، زینت بیگم تڑپ کر اٹھی اور بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہاں تھی تم؟ بولتی کیوں نہیں؟ ان کی آواز میں درد اور ماں کی بے بسی شامل تھی۔ وہ علیزے کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر علیزے کا چہرہ خالی، بالکل خالی تھا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف خالی پن، ایک ایسا خالی پن جو عقل انسان کا دل چیر دے۔ اس کی خاموشی پوری حویلی کا سکون برباد کر گئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کہاں چلی گئی تھی؟ کس حال میں ہو بیٹا؟ شوکت صاحب بھی آگے بڑھے، آنکھیں نم تھی، آواز بھرائی ہوئی۔ بیٹا کچھ تو بولو، باپ ہوں تمہارا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لوگ اپنی پریشانی بھول کر علیزے میں لگ گئے تھے۔ آخر وہ اس خاندان کا سب سے اہم فرد تھی اور اب اس کو اس حال میں دیکھ کر صحیح معنوں میں اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مگر وہاں موجود چند قریبی رشتہ دار جو کافی دیر سے اسی انتظار میں تھے کہ مزید کوئی تماشا ہو، ان کے چہرے جیسے کھل اٹھے تھے۔ عائشہ دوڑتی ہوئی آئی بہن کے سامنے۔ آپی، خدا کے لیے کچھ تو بولیں، ہوا کیا ہے یہ؟ آپ کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ آپ کس حال میں واپس آئی ہیں؟ کچھ تو بتائیں۔ وہ رو رہی تھی، بہن کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، مگر علیزے بس خاموش تھی، نہ نگاہ میں کوئی تاثر، نہ ہونٹوں پر کوئی حرکت۔ وہ جیسے سب سن رہی ہو مگر سمجھ کچھ نہ پا رہی ہو۔ اس کا سر اپنی ماں کے کندھے سے لگا تھا اور وہ بس ایک خالی پن لیے سب کو تکے جا رہی تھی۔ زینت بیگم کی سسکیاں اب بلند ہو چکی تھی۔ کیا کسی نے کچھ کیا تمہارے ساتھ؟ کیا کہا؟ ظلم کیا؟ بول علیزے، میں اپنی ماں کو بتا، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑنے کے در پر آ گئی تھی، مگر علیزے کی خاموشی اب سب پر باری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ سوالات ہوا میں معلق ہوتے، جواب صرف ایک خاموش وجود کے گرد سمٹے ہوئے تھے۔ شوکت صاحب پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیٹی، میری عزت، کیا ہو گیا تجھے؟ کس کے پاس اب الفاظ نہ تھے، صرف ایک سوال تھا جو سب کی آنکھوں میں تھا، علیزے کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بہت مشکل سے اپنا آپ چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس میں واقعی ہمت نہیں تھی۔ قدم بوجھل، کندھے جھکے ہوئے، اس کی حالت کے پیش نظر اسے کسی نے نہیں روکا تھا، جبکہ وہاں کھڑے رشتہ دار فوراً ہی حرکت میں آئے تھے۔ پورے خاندان میں یہ بات ہوا کی طرح پھیلا دی گئی تھی کہ عائشہ رات کے 4 بجے بکھری ہوئی حالت میں لوٹی ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے، اور اس غلط کا مطلب تو سب بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی علیزے کے قدم خود بخود واش روم کی طرف اٹھے، جیسے وہ خود کو گھسیٹ کر وہاں لے جا رہی ہو۔ ایک بوجھ تھا جو اس کے وجود کو توڑے جا رہا تھا، مگر وہ محسوس کرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ زندگی اس نے ہمیشہ ایک وقار کے ساتھ گزاری تھی، اپنی ناک پر وہ مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اور اب پورا کردار اس کا برباد ہو گیا تھا۔ اس کی پوری ساکھ ہل چکی تھی، اتنے سالوں میں بنائی ہوئی عزت لمحے میں برباد ہو گئی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے شاور آن کیا اور پھر بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ محسوس کیے، وہ کپڑوں سمیت پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پانی ٹپ ٹپ اس کے اوپر برسنے لگا، مگر وہ ہلی تک نہیں۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے بہتے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے درد کو نہ چھپا سکے۔ دل چیخ رہا تھا، روح روہ رہی تھی، لیکن لب سلے ہوئے تھے۔ کپڑے اس کے وجود سے لپٹے تھے، لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہایت بے بس لگ رہی تھی، جیسے زندگی اس سے کوئی بہت بڑا حساب لے چکی ہو اور اب صرف ایک خالی ہول باقی ہو۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عائشہ اندر آئی۔ آپی! اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر علیزے کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر واش روم سے آتے شاور کی آواز پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ یا اللہ! آپی! عائشہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، شاور بند کیا اور علیزے کے کندھے کو تھاما۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کپڑوں سمیت پانی کے نیچے کھڑی ہو۔
اس نے علیزے کا ہاتھ تھاما اور باہر لے جانے کی کوشش کی، مگر علیزے کی حالت وہ گویا پتھر کی ہو چکی تھی۔ آپی کچھ تو بولو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں گئی تھی، کہاں رہ گئی تھی؟ ہم سب کتنی بدنامی جھیل چکے ہیں، ابو کا دل بیٹھ گیا ہے اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا۔ آپ کے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی آپی، لیکن آپ کی اس حالت سے ہو رہی ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، پلیز کچھ تو بتائیں۔ لیکن جواب نادر تھا۔ عائشہ کی آواز برائی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر علیزے وہ خاموش تھی، صرف خاموشی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گواہ تھی کسی بہت بڑے طوفان کی جو اس کے اندر آ کر سب کچھ بہا لے گیا تھا۔ بولو نا آپی، میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے بھی کچھ چھپانا ہے، تمہاری خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ عائشہ نے اسے زور سے جھنجھوڑا، لیکن علیزے کی نظریں بس اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے وہ سب کچھ بھول چکی ہو، یا شاید سب کچھ یاد ہے مگر الفاظ مر چکے ہیں۔ کمرے کی ہوا بوجھل ہو چکی تھی، در و دیواروں سے ٹپک رہا تھا، دیواروں سے ٹپک رہا تھا، اور علیزے وہ بس ایک زندہ لاش بن کر کھڑی تھی، نہ کچھ کہا، نہ کوئی فریاد کی، صرف ایک ساکت خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ ہولناک تھی، جو دل دہلانے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن علیزے کی حالت جوں کی توں تھی۔ اس نے کالج چھوڑ دیا تھا۔ وہ وہاں تعلیم دینے بھی نہیں جا رہی تھی۔ کئی بار زینت بیگم نے اسے وہاں بھیجنے کی کوشش کی، مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ وقت پر کھانا مل جاتا تو زہر مار کر 2 لقمے لے لیتی، ورنہ کوئی سوال بھی نہیں کرتی تھی۔ اپنے کمرے تک محدود رہنا ہی اس نے سیکھ لیا تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی زندہ لاش کا گمان ہوتا تھا، ایک ایسی زندہ لاش جو مفت سانس لے رہی ہے، لیکن جذبات اور احساسات مر چکے ہیں۔ آج معمول کا ہی دن تھا، کمرے میں دھیمی روشنی جل رہی تھی، رات کا پچھلا پہر تھا۔ شوکت صاحب اور زینت بیگم اپنے بستر پر بیٹھے بے چین نگاہوں سے چھت کو تکتے جا رہے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھایا تھا، مگر دلوں میں ایک طوفان برپا تھا جو زبان پر آ کر خاموشی کو توڑنے کو بے تاب تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے زینت۔ شوکت صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے خاموشی توڑی۔ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہتا اسے، کوئی الزام نہیں دیا میں نے۔ کتنی بدنامی ہوئی، ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ سب برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن علیزے وہ تو جیسے مکمل چپ کی تصویر بن چکی ہے۔ مجھ سے اس کی ایسی حالت برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کو بولو کہ وہ پرانی علیزے بن جائے، مجھ سے اب یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ زینت بیگم نے تھکی تھکی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا، چہرے پر افسوس اور بے بسی کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے بھی کتنی کوشش کی ہے شوکت، اسے باتوں میں لانے کی، کبھی نرم لہجے میں، کبھی غصے میں، کبھی ماں بن کر، کبھی دشمن بن کر طعنے دیے، جھنجھوڑا، مگر وہ بس ایک خاموش چہرہ لیے گھومتی ہے، نہ کچھ پوچھتی ہے نہ جواب دیتی ہے۔ شوکت صاحب نے اپنا سر تھام لیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زینت پلیز اسے اب طعنے مت دو، میری بچی اتنی بری نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی ہے، اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں حالات شاید ایسے ہو گئے تھے کہ وہ خود بھی بے بس ہو گئی ہیں۔ زینت بیگم بس خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد آہستہ سے بولی، کیا کریں شوکت، کچھ تو سوچنا ہوگا، وہ دن بدن اور خالی ہوتی جا رہی ہے، میں تو ڈرنے لگی ہوں اس کی خاموشی سے۔ خدا نہ کرے کسی دن ہم لوگوں کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ شوکت صاحب ان کی بات سن کر بولے تھے، میں نے کل ایک عورت کو بلایا ہے۔ شوکت صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، رشتہ لے کر آ رہی ہے، سوچا ہے شاید کوئی مناسب بات بن جائے، علیزے کو ایک نیا آغاز مل جائے۔ زینت بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا، رشتہ؟ کیسا رشتہ؟ کس کا ہے؟ کون ہے وہ لڑکا؟ کس خاندان سے ہے؟ اور اس کی ماں؟ کیا انہیں علم ہے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ شوکت آپ دیکھ لینا، اگر اس نے کل آ کر علیزے کو کچھ بھی کہا تو وہ بہت ہرٹ ہو جائے گی، پہلے ہی اس کے کان میں ہر حقیقت ڈال دیں تاکہ بعد کے لیے پریشانی نہ ہو۔ شوکت صاحب نے ہلکی سی بے چینی سے رخ موڑا، بس اتنا معلوم ہے کہ لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، کہیں باہر ملازمت کرتا ہے، کل وہ لوگ خود آ کر ملیں گے، وہیں سب بات ہو جائے گی، لیکن ہمیں لڑکے کی ماں سے بات کرنی چاہیے، وہی سب کچھ بتا سکتی ہیں۔ زینت بیگم نے تشویش سے کہا، ابھی تو بس عورت آ رہی ہے رشتہ لے کر، ہو سکتا ہے کہ لڑکا اور اس کی ماں بھی آ جائے، کل دیکھتے ہیں، بیٹھ کر اچھی طرح بات کر لیں گے، اگر سب ٹھیک ہوا تو شاید علیزے کی زندگی میں کوئی روشنی لوٹ آئے۔ شوکت صاحب کی آواز میں امید کی ایک ہلکی سی رمق تھی جو زینت بیگم کے چہرے پر بھی تھوڑا سا سکون لے آئی تھی، مگر دونوں کی آنکھوں میں یہ سوال اب بھی زندہ تھا کہ 1 مہینہ کی خاموشی آخر کس سچ کو چھپائے ہوئے تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا، دوپہر کی دھوپ کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، مگر لاؤنج میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، خاموشی اور سنجیدگی کا راج تھا۔ زینت بیگم، شوکت صاحب اور ان کی بیٹی عائشہ صوفے پر بیٹھے تھے، چہروں پر سوال تھے، دلوں میں بے چینی، کمرے کا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی بڑا فیصلہ سر پر کھڑا ہو۔ ان کے بالکل سامنے صوفے پر ایک باوقار، گہری نظریں رکھنے والی باعزت خاتون، اور ان کے ساتھ ایک مرد، بلند قامت، کشادہ پیشانی، سالنوی چمکدار رنگت، گہرے حد و خال، جس کی آنکھوں میں وقار اور لہجے میں تمکنت تھی۔
وہ ببرک خانزادہ تھا۔ اس کا لباس سادہ لیکن پروکار تھا۔ قمیض شلوار کے اوپر واسکٹ، صاف ستھرا حلیہ، ہر زاویے سے مکمل شخصیت کا مالک۔ وہ جس طرف نظر کرتا ایک رعب چھا جاتا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ زرمین بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر شوکت صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہمیں علم ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کے الفاظ نرمی سے لپٹے تھے لیکن اثر بہت گہرا تھا۔ سنا ہے آپ کی بیٹیاں خود اس سب کی گواہ بنی تھی۔ شوکت صاحب نے سر جھکا لیا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ کا سایہ چھا گیا، اور زینت بیگم نے لب بھینچ لیے۔ زرمین بیگم نے بات جاری رکھی، خیر، میں آپ کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتی۔ میری یہاں آنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لی۔ میں اپنے ببرک کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ زینت بیگم اور شوکت صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ عائشہ کا چہرہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہمیں ایک پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، سمجھدار لڑکی کی تلاش تھی۔ میری یہ خواہش ہے کہ ببرک کی زندگی میں کوئی ایسی عورت آئے جو اس کا خیال رکھ سکے، اس کے ساتھ چل سکے اور اس خاندان کا وارث پیدا کر سکے۔ ان کی نظریں ببرک خانزادہ پر پڑی جو بالکل خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر کوئی گھمنڈ یا غرور نہیں، صرف ایک سادگی اور گہری سوچ کا عکس۔ زرمین بیگم نے بات بڑھائی، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ پہلی شادی اس کے والد نے اپنی پسند سے کروائی تھی، گاؤں کی ایک لڑکی سے۔ بدقسمتی سے وہ اولاد کے قابل نہ نکلی۔ ببرک نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، نہ زبان کھولی، مگر اب ہمیں اپنے خون کی نسل آگے بڑھانی ہے۔ انہوں نے شوکت اور زینت کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو اس کی زندگی کا نیا آغاز ملے۔ مگر وہ لمحہ بھر رکی۔ مگر ہماری ایک شرط ہے۔ شوکت صاحب اور زینت بیگم دونوں کے چہروں پر سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ ان کی نظریں ایک ساتھ زرمین بیگم پر جمی رہیں۔ کمرے میں ایک پل کو سناٹا طاری ہو گیا، صرف دلوں کی دھڑکن باقی رہ گئی تھی۔ لاؤنج کی فضا اب قدرے بوجھل ہو چکی تھی۔ باہر ہلکی سی دھوپ اب اندر کا ماحول مزید اجاگر کر رہی تھی، مگر اندر بیٹھے سب افراد کی نظریں اور توجہ صرف آنے والے جملوں پر مرکوز تھی۔ زرمین خانزادہ کی آنکھوں میں غرور اور انداز میں برتری صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کرسی پر ذرا سا جھکتے ہوئے نرمی سے لپٹے کڑوے الفاظ ادا کیے، ہمیں آپ کی بیٹی کے ماضی کا بخوبی علم ہے، بدنام زمانہ کہیے یا جو بھی، مگر ہمارا ببرک خانزادہ وہ ایک عزت دار جدی پشتی رئیس ہے۔ اس کا کاروبار ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے اور ہمارے خاندان میں کبھی بھی ایسے معاملات کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن پھر بھی ہم نے اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے۔ وجہ اس کا ایجوکیٹڈ ہونا ہے۔ زینت بیگم کا چہرہ تن گیا۔ وہ ابھی کچھ کہہ نہیں لگی تھی کہ زرمین بیگم نے اپنی بات جاری رکھی، بس ہمیں حق مہر اور زیور میں تھوڑی رعایت درکار ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں، اتنے بڑے خاندان میں بھی کچھ معاملات نرمی سے حل کرنا پڑتے ہیں۔ یہ جملے سنتے ہی زینت بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک لہر آئی، مگر غصے کی۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، مگر بہن، یہ تو لڑکی کی سیفٹی ہوتی ہے، ایک ماں کی دل کی تسلی، اور پھر ہماری بیٹی جس اذیت سے گزری ہے، کیا آپ سمجھ سکتی ہیں؟ ہمیں یہ سیفٹی ضروری ہے۔ زرمین بیگم ہلکا سا مسکرائیں، مگر وہ مسکراہٹ نرمی کی نہیں، طنز کی تھی۔ دیکھیے، مرضی آپ کی ہے، ہمارے ببرک کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، بس ہمیں لگا کہ شاید آپ کی بیٹی کو ایک عزت دار نام دے کر ہم کچھ اچھا کر لیں، مگر رعایت ہمیں چاہیے ہوگی، یہی ہماری شرط ہے۔ شوکت صاحب جو اب تک خاموش تھے، آہستہ سے بولے، بہن جی، آپ بات کو غلط رخ پر لے جا رہی ہیں۔ ہم کوئی ضد نہیں کر رہے، صرف انصاف چاہتے ہیں۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میری بیٹی کے لیے میں بہتر کا خواہاں ہوں۔ مگر زرمین خانزادہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور میں بھی ایک ماں ہوں، اپنے بیٹے کے لیے میں بہتر دیکھ رہی ہوں۔ اگر ایک بدنام لڑکی کو اپنی بہو بنا رہی ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ تو تحفظ چاہیے نا۔ اس دوران ببرک خانزادہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا اور نہ مداخلت کر رہا تھا، نہ ہی تائید، بس آنکھیں جھکائے سب سن رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر زینت بیگم نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہمیں سوچنے کا وقت دیجیے، ہم آپ کو فون کر دیں گے۔ جی بہتر۔ زرمین خانزادہ نے گردن ہلائی اور وہ دونوں چائے کی پیالی ختم کر کے آہستگی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازہ بند ہوا اور لاؤنج کی فضا ایک بار پھر ویران ہو گئی، جیسے کچھ لمحے پہلے وہاں موجود غرور، تلخی اور سوال سب کچھ چھوڑ کر جا چکے ہوں، مگر ایک بوجھ پیچھے رہ گیا تھا، ایک ایسا بوجھ جس میں صرف اور صرف اذیت ہی اذیت تھی۔ رات کی سیاہی نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں زرد روشنیوں کی ہلکی ہلکی ٹمٹماتی روشنی نے کمرے کو مدھم سا چمکا دیا تھا۔ علیزے ایک ماہ کی مکمل خاموشی کے بعد آج بھی وہی پرانی کرسی پر بیٹھی تھی، ساکھ بے جان، نظریں زمین میں گاڑے، جیسے وہ کوئی اور جہاں دیکھ رہی ہو۔ زینت بیگم صوفے پر بیٹھے بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر بولی، ایسی جگہ رشتہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ کیا عزت ملے گی اسے وہاں، جس ماں کا لہجہ ابھی سے زہر آلود ہو؟
कल को क्या क़यामत ढहाएगी। आयशा फ़ौरन बोल पड़ी, अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेशक लड़का बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार शख्सियत है, मगर इसकी माँ वो हम सब के सामने तजलील करके गई है। आज जब इसके सामने हमारी इज्जत की कुछ दिक्कत नहीं, कल को तो वो अलीज़े आपी को हर वक्त रिस्वा करेगी। हम क्यों इसे ऐसे जहन्नम में धकेलें। शौकत साहब जो तकिए से टेक लगाए गहरी सोच में थे, धीरे से बोले, रहने देते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। हमारी बेटी पर जो बीत चुकी है बस वही काफ़ी है। फ़ज़ा में एक बोझल खामोशी छा गई, मगर फिर जैसे किसी मुर्दा दिल में धड़कन लौटी हो। अलीज़े ने धीरे से सर उठाया। इसकी आवाज़ बहुत मज़्ज़म थी, मगर हर लफ्ज़ में फ़ैसला छुपा था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं सोचने की, मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ। लाउंज में जैसे सब सांस लेना भूल गए। आयशा हड़बड़ा कर बोली, आपी आप क्या कह रही हैं। पूरे 1 महीने बाद वो सब के सामने बोली थी, लेकिन जो बोली थी वो इन सब की सोच से बालातर था। शौकत साहब भी फ़ौरन सीधे होकर बैठे। नहीं बेटा, तुम हम पर बोझ नहीं हो, जो होना था सो हो गया, वो तुम्हारा नसीब था, मगर अब हम तुम्हें दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेंगे। वो शफ़क़त भरे लहजे में बोले थे। इन्हें आयशा से ज़्यादा अलीज़े अजीज़ थी। यही वजह थी कि इतना बड़ा सानिया होने के बाद भी उन्होंने एक बार भी अपनी औलाद को ये नहीं बोला कि तुम्हारी वजह से मैं कितना रुसवा हुआ हूँ। कितने लोगों ने मेरे किरदार पर थू थू की है, मेरी इज्जत मट्टी मट्टी हो गई। अलीज़े की आंखों में एक ऐसी थकन थी जो शायद रूह तक उतरी हो। इसकी आवाज़ अब भी धीमी मगर पुरअज़म थी। बाबा, ये भी मेरा नसीब है। शादी तो मेरी कभी नहीं होगी, मैं जानती हूँ, मगर मैं बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। बस ये चाहती हूँ कि आप लोग रजामंदी दे दें। ज़ीनत बेगम ने आगे बढ़कर बेटी का हाथ थामना चाहा, मगर अलीज़े ने नरमी से हाथ छुड़ा लिया। अब बात ख़त्म करें, मुझे सोना है। ये कहकर वो धीरे धीरे कदम उठाती, आंखों में नमी लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे रह जाने वाले माँ बाप और बहन की नज़रें बस इसकी कमर पर जमी रहीं, और लाउंज एक बार फिर गहरी खामोशी में डूब गया। मगर अब यह खामोशी बेबसी की थी, फ़ैसले की थी, और शायद अब नई कुर्बानी की थी। वो ऐसे ही थी, बाज़ औक़ात अचानक ऐसे फ़ैसले कर जाती थी कि अगला दंग रह जाता था। पूरा 1 महीना वो खामोश रही थी। अभी भी वो मुश्किल से इसे बाहर लाया गया था, और अब जो बात इसके सामने आई इस पर वो खामोश नहीं रही और बेवक़्त बोल पड़ी थी कि वो राज़ी है। हालांकि इसकी फैमिली में अब कोई रज़ामंद नहीं था। बबरक खानज़ादा वला के शानदार मगर सुनसान लाउंज में सोफ़े पर टेक लगाए बैठा था। सामने ज़रमीन बेगम पूरे वक़ार और रौनक से बैठी थी, हाथ में कीमती चीनी की प्याली जिससे हल्की हल्की चाय की भाप उठ रही थी। खामोशी को बबरक की खनकती बेचैन आवाज़ ने तोड़ा। अम्मी, जब वो लड़की इतनी बदनाम है तो आप मेरी शादी उससे क्यों करवा रही हैं। इसकी पेशानी पर बल और आंखों में उलझन साफ नुमाया थी। मेरा नहीं ख्याल, हमें उसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहिए। माशरे में हमारी एक पहचान है, एक मुकाम है, मेरा अपना बिजनेस सर्कल है, बाबा की साख है गांव में। अगर किसी को इल्म हो गया कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बीवी बना चुका हूं जो अपनी शादी की रात अगवा हो गई थी और फिर काफ़ी देर तक गायब रही, तो लोग क्या सोचेंगे। इसे बिल्कुल भी अलीज़े के किरदार के बारे में इल्म नहीं था। वो एक आम लड़की की निस्बत वहाँ गया था, लेकिन वहाँ पहुँचकर जो बातें इसने अपनी माँ के मुँह से सुनी थी वो इसके 14 तबक रोशन कर गई थी। इसीलिए वो फ़ौरन ही शादी से इनकारी हो गया था। ज़रमीन बेगम ने प्याली मेज़ पर रखी और बबरक की तरफ झुक कर बोली, कोई कुछ नहीं सोचेगा, और अगर सोचेगा भी तो हमें क्या। तुम्हारी दूसरी बीवी बन रही है वो, पहली तो वैसे ही गांव में सड़ रही है। हमें नस्ल बढ़ानी है, वारिस चाहिए, और वो लड़की वो ठंडी है, साबर, खामोश। बबरक ने संजीदा लहजे में कहा, अम्मी मैं उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहता जैसा पहली बीवी के साथ हुआ। वो कुछ बोलती ही नहीं, अजीब सी है। ज़रमीन बेगम ने हल्की सी हंसी के साथ आंखें घुमाकर कहा, इसीलिए तो पसंद आई है मुझे। तुम जैसे मर्द को ऐसी ही औरत रास आती है जो बोले कम बर्दाश्त ज़्यादा करे। और रही बात इसकी असमत की, तो हमें पता है वो अब कुंवारी नहीं रही होगी, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इन्हें पड़ता है जिन्हें किरदार से ज़्यादा पर्दे की फ़िक्र होती है। बबरक ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर ज़रमीन बेगम की बातें जहन पर हावी हो चुकी थी। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी आप चाहती हैं तो ठीक है, मगर याद रखें अगर उसने मसाइल खड़े किए तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ज़रमीन बेगम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, मसले वो खड़ी नहीं करेगी। वो लड़की टूटी हुई है और तुम जैसे मर्द के लिए वो ही सबसे आसान शिकार है। तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त करना है और थोड़ा सा सब्र। बबरक ने गहरी सांस लेते हुए गर्दन पीछे की और छत को तकते हुए खामोश हो गया। इसकी आंखों में मुस्तकबिल की परछाइयाँ थी, बोझिल, गैर यकीनी और शायद थोड़ी सी मायूस। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तमाम मामलात तय पा चुके थे। हवेली के लाउंज को सादगी से आरास्ता किया गया था। ना कोई शादियाने, ना बैंड, ना हंगामा, सिर्फ खामोशी से, जैसे कोई बोझ हो जो सबके दिलों पर रखा हो। एक छोटा सा कालीन दरमियान में बिछा था जिस पर मौलवी साहब अपनी सफ़ेद दाढ़ी और टोपी के साथ बैठे थे। चंद करीबी रिश्तेदार, शौकत साहब, ज़ीनत बेगम, आयशा और बबरक की माँ ज़रमीन बेगम मौजूद थी।
बब्रिक सफ़ेद शलवार कुर्ता में चुपचाप एक कोने में बैठा था, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में खालीपन। मौलवी साहब ने निकाह का खुतबा पढ़ना शुरू किया। सब आंखें झुकाए खामोशी से सुन रहे थे। मौलवी साहब ने सवाल किया, बेटी अलीज़े शौकत, क्या आपको बब्रिक खानज़ादा वल्द सरदार खानज़ादा हक महर 50,000 रुपये में कबूल है? पूरा लाउंज जैसे सांस लेना भूल गया। अलीज़े जो कि सादा सफ़ेद लिबास में बाल बांधे चेहरा सपाट लिए बैठी थी, आहिस्ता से बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने दूसरा और तीसरा सवाल भी दोहराया, वही ठहरी हुई आवाज़, कबूल है, कबूल है। फिर मौलवी साहब ने बब्रिक की तरफ देखा, बेटा बब्रिक खानज़ादा, क्या आपको अलीज़े शौकत का निकाह हक महर 50,000 रुपये में कबूल है? बब्रिक ने सर हिलाने के बजाय ज़बान से आस्तगी से कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। दुआओं के बाद मौलवी साहब ने निकाह मुकम्मल होने का ऐलान किया। कमरे में मौजूद चंद चेहरों पर रस्मी सी मुस्कुराहट आई, लेकिन ज़्यादातर खामोशी रहे। किसी ने खुशी का शोर न मचाया, कोई तालियां न बजी। अलीज़े अपनी जगह बैठी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ीनत बेगम आगे बढ़ी, अलीज़े के सर पर हाथ रखा, बेटी अब तुम इस घर की इज़्ज़त हो, ख़ुद को मजबूत रखना। आयशा ने आंखों में नमी लिए अपनी बहन के साथ थामे, आप ही खुश रहना प्लीज़। अलीज़े ने सिर्फ एक नज़र उठाकर देखा, आंखों में कुछ भी न था, न शिकवा, न खुशी, न सवाल। रुखसती का वक़्त आया तो कोई डोल, कोई सीटी न थी, सिर्फ एक सादा सफ़ेद कार दरवाजे पर खड़ी थी। अलीज़े ने बगैर किसी एहतजाज के अपना छोटा सा बैग उठाया, बाबा के कदमों के सीने से लगी, माँ के गले लगी और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बब्रिक भी इसके साथ खामोशी से चल दिया, इस बात से बेखबर कि आने वाली ज़िंदगी इन दोनों के लिए कितने बड़े इम्तहानात लिए खड़ी है कि जितनी खामोशी से यह निकाह हुआ था, इतने ही शोर से इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली थी। गाड़ी के दरवाजे बंद हुए और वो पूरी फैमिली को छोड़कर रुखसत हो गई। ये रुखसती तो एक माह पहले होनी थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बेशक जोड़े आसमान पर बनते हैं, हम ज़मीन वाले कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जो रब ने तय किया वही आखिर में तय पाता है। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी का राज था। एक लंबी मुसाफत के बाद गाड़ी एक वला के सामने रुकी। एक लम्हे के लिए अलीज़े हैरान हुई थी, इन लोगों ने आखिर हक महर की रकम इतनी कम क्यों रखी? मगर फ़िलहाल वो खामोश ही रही थी। मुलाजमीन ने इसे बहुत एहतियात से उतारा था, चंद एक रसूमात अदा की गई थी और फिर इसे कमरे में पहुंचा दिया गया था। आखिर को दूसरी शादी थी, इसलिए ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी। अभी तक तो मुनव्वर खानज़ादा को भी इस बात का इल्म नहीं था कि इनके बेटे ने दूसरी शादी रचा ली है, लेकिन हाँ, इनकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि मगर इनकी बीवी को इस बात का बखूबी इल्म था कि जब इन्हें अलीज़े के किरदार के बारे में इल्म होगा तो वो सबसे पहले सवाल यही उठाएंगे कि इस लड़की से शादी करने की क्या तुक। मगर इनका कंसर्न सिर्फ अभी औलाद था। इन्हें अपने बेटे की औलाद चाहिए थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की थी कि अलीज़े के ख़ानदान में बच्चे बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने अलीज़े का इंतखाब किया था और वो बेहद मुतमईन थी, क्योंकि जितनी सुलझी हुई और समझदार लड़की उन्होंने अपने बेटे के लिए सिलेक्ट की थी, अगले जाकर वो इन्हें सुकून ही देती। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी फैली हुई थी, फूलों की महक हवा में तहलील हो चुकी थी। अलीज़े दुल्हन का जोड़ा पहने खामोशी से कमरे के वस में रखे बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में कई ख्वाब, दिल में अजीब सी हिचकिचाहट और जहन में हज़ारों सवालात। हर लम्हा वो दरवाजे की तरफ देखती, जैसे किसी जादू के इंतज़ार में हो, जैसे अभी कुछ खूबसूरत होने वाला हो। हाँ, आज वो पुरसुकून थी, आंखों की वीरानी कहीं खो सी गई थी और ये बात हर शख्स ने महसूस की थी। वक़्त गुजर रहा था, घड़ी की सुइयां एक एक मिनट आगे बढ़ रही थी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद ही रहा और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाज़ा खोला। बब्रिक खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ, नज़रें सीधी अलीज़े पर पड़ी। एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे सीधा वाशरूम की तरफ बढ़ गया। अलीज़े के चेहरे पर हैरत छलकने लगी। इसने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो कि जो हुआ वो बस लम्हाती था। इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसे तो यही गुमान था कि वो आएगा, इसके पास बैठेगा, इसका हाथ थामेगा, कुछ अपनी दिल की कहेगा, कुछ इसकी सुनेगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट लग रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद बब्रिक बाहर आया, साफ कपड़ों में मलबूस, बाल थोड़े गीले, चेहरे पर वही बेतासर संजीदगी। इसने अलीज़े की तरफ देखा और सर लहजे में कहा, मुझे नींद आ रही है, आप ये अपना लहंगा समेटें और जगह बनाएं। अलीज़े की आंखें लम्हा भर को फैल गई, लब हिले, दिल में कई सवाल जागे, ज़बान पर कुछ अल्फाज आने को थे, मगर वो कुछ न बोल सकी। हिम्मत करके इसने आहिस्तगी से कहा, मैंने सोचा था आज शायद हम एक दूसरे से कुछ बात करेंगे। इसने ये बात बहुत हिम्मत करके बोली थी। आखिर को इतना टाइम वो खामोश रही थी, लेकिन आज भी कोई इसे सुनने वाला नहीं था, क्योंकि जो दब्बा इसके किरदार पर लग चुका था, इसे मिटाना बेहद मुश्किल था। बब्रिक ने इसकी बात काटते हुए कहा, अभी बात करने का वक़्त नहीं है, मैं थका हुआ हूँ। ये कहकर इसने बिस्तर की दूसरी जानब लेट कर लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया।
وہ خانزادہ تھا، اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی ایک رات باہر گزار آئی تھی۔ بے شک دوسری بیوی تھی، لیکن یہ بات اس کا دماغ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ علیزے چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ کوئی امید، صرف ایک گھٹن سی جو پورے وجود پر طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستگی سے لیندے کی گوٹیاں سمیٹی، پیروں سے گھونگھٹ کا پہلو کھسکایا اور چپ چاپ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم اس کے دل پر کسی پتھر کی مانند گرتا جا رہا تھا۔ نئی زندگی کی پہلی رات جو ہر لڑکی کے لیے خواب ہوتی ہے، علیزے کے لیے کڑوا سچ بن گئی تھی، اور وہ سچ دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس درمیان اس نے مفت زرمین بیگم سے ملاقات کی تھی۔ ملازمین کے ذریعے علم ہوا تھا کہ صاحب کی پہلی بیوی اپنے کمرے میں ہے۔ اس کے دل میں ایک بار خواہش جاگی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے ملاقات کرے، اگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہوگی کہ ہو سکتا ہے وہ اس سے ملاقات کرنا پسند نہ فرمائے۔ ان 3 دنوں میں اس کا شوہر اس کے ہی کمرے میں تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے علیزے نے کئی بار دروازے کی طرف دیکھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، 3 راتیں جن میں ببرک نے نہ اس سے بات کی نہ ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ دل جیسے اب تھکنے لگا تھا، خاموشی اب اس کے لیے اذیت بن چکی تھی۔ وہ مزید یہ اجنبیت سہنے کے لیے تیار نہ تھی۔ دروازے کی کنڈی گھومی، ببرک کمرے میں داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ چہرہ، سرد مزاج، خاموش قدم۔ وہ سیدھا اپنی جگہ پر بیٹھا۔ علیزے نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہمت کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس نے نرم مگر تھکی ہوئی آواز میں آغاز کیا۔ ببرک نے اس کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی، پھر نگاہیں پھیر لی۔ کہو، سن رہا ہوں۔ آج وہ فیصلہ لے چکی تھی، زندگی میں ایک عورت کا سب سے مضبوط رشتہ اس کے شوہر سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اتنے وقت بعد بھی صرف اور صرف اپنے رشتے کے لیے آواز اٹھائی تھی، اپنی بات چیت اپنے شوہر سے شروع کی تھی۔ وہ ایک پروفیسر تھی، علم کی کتاب اس کے دل میں موجود تھی، اسے ہر شے کا علم تھا، بھلا کیسے وہ میاں بیوی کے مقدس رشتے کے بارے میں نہ جان پاتی۔ علیزے نے گہرا سانس لیا، جیسے سینے میں پھنسنے والے الفاظ کو آزاد کرنا چاہتی ہو۔ مجھے آپ کو اپنی اس رات کے بارے میں بتانا ہے۔ اس نے ایک نگاہ علیزے کو دیکھا تھا، لیکن خاموش رہا تھا۔ وہ مزید بولی، اس بارے میں نے کسی سے کچھ علم نہیں کیا، میرا دل ہی رضامند نہیں ہوا، لگتا تھا کوئی مانے گا ہی نہیں، اور جہاں تک علم ہے کوئی واقعی نہیں مانتا۔ میں صرف اور صرف یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ کئی حد تک مجھے اس بات کا اندازہ ہے آپ بھی میری بات پر یقین نہیں رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی امید ہے کہ اگر آپ مجھے سمجھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ شادی کی رات جب میں پارلر سے نکلی، اسی پہر میری بربادی شروع ہو گئی تھی۔ میرا اسٹوڈنٹ جسے میں نے جانتی تھی، اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ ببرک نے اب بھی کوئی خاص رد عمل نہ دیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، نہ اپنے ماں باپ کو نہ بہن کو، لیکن اب تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ببرک نے ہلکی سی تیوری چڑھائی، مگر خاموش رہا۔ میں کالج میں پروفیسر تھی، ایک روز ایک لڑکے کو اس کی غیر اخلاقی حرکت پر فیل کر دیا۔ وہ بہت بدتمیز تھا۔ اگلے دن پورے گراؤنڈ میں سب کے سامنے اس نے مجھے پرپوز کیا۔ میں نے سب کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ آخر کو میں ٹیچر تھی، میری رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی۔ تمام لوگوں کے درمیان میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر شخص مجھے جانتا ہے کہ مس علیزے کیسی طبیعت کی مالک ہیں، لیکن وہ بدتمیز ہمیشہ اپنی حد پار کرتا تھا، ہمیشہ مجھے اتنا زج کر دیتا کہ میں تب اٹھتی تھی۔ اب ببرک کی نظریں اس پر مرکوز ہوئیں، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس دن کے بعد اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت نظر انداز کیا، بہت برداشت کیا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اور پھر جس دن میری شادی تھی، جب میں پارلر سے نکلی، اس نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال لیا، مجھے بے ہوش کر دیا اور اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ علیزے کی آواز لرزنے لگی تھی۔ میں وہاں قید رہی، میں نے ہاتھ پیر مارے، چلائی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس مجھے بند کر کے چلا گیا، اور رات کے آخری پہر مجھے خود میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر گیا۔ یہ اس کا بدلہ تھا۔ جس طرح میں نے اسے پورے کالج کے سامنے بدنام کیا تھا، اس طرح اس نے مجھے پوری دنیا کے سامنے برباد کر دیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ علیزے کی آنکھوں میں نمی اتر چکی تھی، آواز رند چکی تھی۔ ببرک نے آہستہ سے سر جھکایا۔ کمرے میں ابھی بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علیزے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا سچ کہہ تو دیا تھا، مگر ببرک کے تاثرات نے اس کی بے چینی میں اضافہ کر دیا۔ ببرک اس کی بات سن کر لمحہ بھر اسے گھورتا رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، تم یہ سب کہانی بنا رہی ہو نا، تاکہ میرے دل میں ہمدردی پیدا ہو۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے بولی، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ جا کر میرے کالج میں سب کچھ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے تو ہر جگہ تعلقات ہیں، ہر چیز پتہ چل جائے گی، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ان 3 دن کے درمیان وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ اس کا شوہر کافی اثر و رسوخ رکھنے والا انسان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت یقین سے بولی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا اندازہ تھا، ببرک بھی اس کی بات کو نہیں سنے گا، جس طرح سب اسے ذلیل کر رہے ہیں یہ بھی کرے گا، اور اس کی سوچ کے مطابق وہی ہوا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ ببرک کا چہرہ سنجیدہ تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹنے کا منظر تھا۔
پھر وہ بنا کچھ کہے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ انویسٹیگیشن ہی کرنے کے لیے گیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ اس اضطراب میں مبتلا تھا، نہ سکون سے سو پا رہا تھا نہ کھا پا رہا تھا۔ ماں کے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی تھی لیکن خود ذہنی طور پر تیار نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے قدم دور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ بیٹھی، دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ بس ایک بار مجھے سچ ثابت کر دے۔ تو جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی تجھ سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ایسا کیوں ہوا، لیکن میں آج تجھ سے امید کرتی ہوں کہ تم مجھے بے گناہ ثابت کر دے گا۔ یا رب العالمین، میں بھی انسان ہوں، بس اب میری حد پار ہو گئی ہے۔ میں اپنے زندگی میں اب خوشیاں چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں ذلت بھری زندگی گزاروں۔ ایک خوبصورت فیملی چاہتی ہوں جس نے میرا شوہر اور میری اولاد سکون کی زندگی طے کرے۔ وقت جیسے رک گیا تھا، 2 گھنٹے کا ہر لمحہ صدیوں سا لگا۔ دل بے چین تھا، ذہن مسلسل ایک ہی سوال کے گرد چکر کاٹ رہا تھا، کیا وہ واپس آئے گا؟ کیا اس کو یقین ہو پائے گا؟ کیا وہ پتہ کر لے گا؟ اسے کئی سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن دل میں یقین تھا وہ پتہ کر لے گا، اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی، وہ پھر خدا مہربان ہوگا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ببرک اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ رعونت اور وہ غرور، وہ سرد پن نہیں تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ علیزے کے قریب آیا، خاموشی سے بیٹھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ پتہ کر چکا تھا، اسے مخص 2 گھنٹے لگے تھے۔ وہ پوری کہانی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ پہلے بھی اس معاملے کی تہہ میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اسے اصل وجہ معلوم ہی نہیں تھی۔ مگر آج جب اسے اصل وجہ پتہ چلی تو اس نے لمحہ نہیں لگایا تھا اور پوری انفارمیشن نکال لی تھی۔ علیزے، اس کی آواز میں نمی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھے بغیر تم پر شک کیا۔ میں نے انفارمیشن نکالی ہے، سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ۔ لیکن تم بے فکر رہو، اس انسان کو تم ایسی موت ماروں گا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسی گنہونی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ علیزے نے اسے دیکھا، آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر اس بار سکون کا عکس بھی تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ ببرک نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، اب کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم بے فکر رہو، تمہیں ہر لمحہ اپنی محبت کی بارش میں بھگاؤں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فاصلے مٹ چکے تھے، محبت کی پہلی دستک پر، اعتماد کی پہلی اینٹ پر، خاموشی سے، بغیر کسی وعدے یا قسم کے، مگر ایک مکمل تسلیم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی خوبصورت زندگی میں گرہن لگانا چاہتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دھوپ ہلکی ہلکی چھن کر آسمان سے زمین پر اتر رہی تھی، ہوا میں گرمی کی ہلکی چبھن تھی، مگر علیزے کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اس کی شادی کو، اور آج وہ معمول کے مطابق چیک اپ کے لیے اسپتال آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نئی زندگی کی خوشبو تھی، ممتا کا پہلا لمس۔ ڈاکٹر سے تمام رپورٹس اچھی آئی تھی، دل میں سکون چلا تھا۔ چلو احمد، گھر چلتے ہیں، علیزے نے ڈرائیور سے کہا، اور اپنی فائل سینے سے لگائے اسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ سے چند قدم دوری پر ہی گاڑی کھڑی تھی، مگر اچانک سب کچھ جیسے تھم گیا۔ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش مرد بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلے۔ علیزے کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور دوسرے نے بازوؤں سے پکڑ کر اسے گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ علیزے کی آواز گھٹتی جا رہی تھی، سانسیں رکنے لگیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ڈرائیور چیخا، بی بی جی، لیکن نقاب پوشوں نے پستول نکال کر اس کی طرف اشارہ کیا، اگر زبان کھولی تو یہی مار ڈالیں گے، اور وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ گاڑی ایک لمحے میں غائب ہو چکی تھی، آغاز بربادی ہو گیا تھا۔ دوسری جانب ولاح کے اندر شازیہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونٹوں پر لپسٹک پھیر رہی تھی اور ساتھ ہی فون پر کسی سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ کام ہو گیا؟ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہاں میڈم، جیسے پلان تھا ویسا ہی ہوا، اب کوئی نہیں بچائے گا اسے۔ شازیہ کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھے، اب ببرک کو پتہ چلے گا کہ اس کی محبوبہ کو بچانا اتنا آسان نہیں۔ اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے لان کی طرف دیکھا، جہاں ببرک اپنے موبائل پر مسکرا کر علیزے کو کوئی میسج بھیج رہا تھا۔ مسکرا لو جتنا مسکرا سکتے ہو، اب وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے، شازیہ نے دل ہی دل میں کہا، اور اپنے نازک ہاتھوں سے پردہ ہٹا کر روشنی کو اندر آنے دیا۔ مگر اس کی نیت صرف اندھیرا تھا۔ اس لمحے ببرک کا فون بجا، اسکرین پر احمد ڈرائیور کا نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ کال ریسیو کرتے ہی احمد کی ہامتی کانپتی آواز آئی، صاحب، بی بی جی کو کسی نے اغوا کر لیا۔ ببرک کے قدم وہیں رک گئے، ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کیا؟ کس نے؟ کہاں؟ وہ دہاڑا، مگر دوسری طرف صرف روتی ہوئی آواز تھی، ہم کچھ نہیں کر سکے صاحب، وہ بہت تیز تھے، بہت تیز۔ 2 دن پہلے ہی تو اس تک یہ خبر پہنچی تھی کہ ببرک کی دوسری بیوی حاملہ ہو گئی ہے۔
और इसी दिन का वो इंतज़ार कर रही थी। इसने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, हर तरीके से अपना हरबा आजमाया था। और जब इसे इल्म हो गया कि इसके साथ साथ एक और दुश्मन है, तो तब इसने इसी लड़के को अपने साथ मिलाया था, रहमान जुल्फ़िकार, और फिर पूरे मंसूबे के तहत इसे अगवा किया था। अब इरादा इसकी औलाद और इसे ख़त्म करने का था, लेकिन कहते हैं ना, रब ताला अब बहुत मेहरबान है। वो जब एक पत्थर के नीचे मौजूद कीड़े को खुराक दे सकते हैं, तो वो अल्लाह किसी भी कीमत पर एक बेकसूर को महफूज भी रख सकते हैं। अंधेरे, सन्नाटे और बदबू से भरा हुआ वो कमरा किसी जहन्नम का मंजर पेश कर रहा था। एक कोने में एलिज़ा ज़मीन पर बंधी हुई बेबस पड़ी थी, चेहरा थकन, आंखें खौफ और बदन दुख से लबरेज था। दीवार पर टंगी एक छोटी सी बत्ती धुंधली रोशनी दे रही थी, जिसमें एलिज़ा को लसता वजूद धुंधला दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर चरचराने की आवाज़ आई और चंद लम्हों बाद शाज़िया अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर एक जालिमाना फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अलीज़े की तरफ बढ़ी, इसके करीब बैठते ही बालों से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। अलीज़े की कराह निकल गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। शाज़िया नफरत से बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे मेरा शोहर छीन लोगी और मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी? तुम जैसी लड़कियां बस एक बार हमदर्दी कमा लेती हैं, मगर दिल जीतने का हुनर नहीं आता। बब्रिक सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। अलीज़ा हल्की आवाज़ में बोली, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, सब नसीब की बात है। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, लेकिन चुप शाज़िया गराई, तुम जैसी चालाक चेहरों ने ही औरत को बदनाम किया है, मगर अब कुछ नहीं बचेगा। आज ये खेल ख़त्म हो जाएगा, तुम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगी। अभी वो इसके पेट पर वार करती, इसी पल दरवाज़ा धड़ाक से खुला। एक बुलंद, धीमी मगर क्रख्त आवाज़ कमरे में गूंजी, और तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। शाज़िया। बब्रक दरवाजे में खड़ा था, चेहरे पर शदीद गुस्सा, आंखों में आग और कदमों में फैसला। शाज़िया बौखला गई, हड़बड़ा के पीछे हुई। इससे पहले ही इल्म था, इसीलिए वो पहले ही अपनी बीवी पर नज़र रखे बैठा था। अकाब की नज़र, कैसे वो अपनी औलाद को नुकसान होने देता? बब्रक, ये सब क्या है? ये लड़की खुद ये तमाशा लगा रही है, ये मुझे फंसा रही है। शाज़िया ने झूठ का सहारा लिया और फौरन छुरी फेंक कर खड़ी हो गई। बब्रक आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। मैं कोई अंधा नहीं हूँ शाज़िया, मुझे पहले ही शक था तुम पर, मैंने तुम पर नज़र रखी हुई थी। हर एक कदम का पता है मुझे। तुमने अलीज़े के साथ वो किया है जो एक दुश्मन भी नहीं करता। इसका बस नहीं चल रहा था कि शाज़िया का मुंह तोड़ दे। बब्रक, प्लीज़ मेरी बात सुनो। शाज़िया ने हाथ जोड़ने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे बब्रक का हाथ इसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ की सूरत जा पहुंचा। खामोश, तुम जैसी औरत सिर्फ नफरत की हकदार है, मोहब्बत की नहीं। आज के बाद तुम मेरे लिए कुछ नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। बब्रक की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजती चली गई। इसने एक लम्हा लगाया था फैसला करने में, और इसकी हर चालाकी से वाकिफ था, बस खामोशी से सहन कर रहा था। लेकिन अब बात इसकी औलाद पर आ गई थी, वो अब खामोश नहीं रह सकता था। शाज़िया चीख उठी, ज़मीन पर बैठ गई, मगर बब्रक ने एक नज़र भी पीछे न डाली। वो सीधा अलीज़ा की तरफ बढ़ा, इसकी रस्सी खोली, नरमी से इसे सीने से लगाया। माफ़ करना अलीज़ा, मैं देर से आया, तुम्हारी तकलीफ मेरी रूह पर कर्ज है। अलीज़ा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब वो आंसू दुख के नहीं, किसी महफूज पनाह की तसल्ली के थे। बब्रक ने इसके चेहरा अपने हाथों में लिया। अब तुम्हारे साथ हर लम्हा, हर तकलीफ, हर खुशी में मैं हूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी हो अलीज़ा। अंधेरे कमरे की वो रोशनी अब अलीज़ा की आंखों में चमक बन चुकी थी, और बब्रक के आगोश में वो खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ शाज़िया एक वीरान अंधेरे में गुम हो चुकी थी, जहाँ से कोई वापसी मुमकिन न थी। इन जैसे दरिंदा सख्त लोगों का एहतमाम यही होता है, जो खामोश रहकर वार करते हैं, और फिर खुदा इनकी ताकत ऐसे ही उलट देता है जैसे शाज़िया का